اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے ان قصوں کو ذکر کرنے کا، قصص کو، داستان انبیاء کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ خدا کی طرف سے جو انبیاء اور جو رسول اللہ نے بھیجے وہ بھی ایک چیز میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، یعنی جو مقصد جناب آدم کا، جناب نوح کا، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ کا، وہی رسول اسلام اور سارے انبیاء کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ اصل ہدف تمام انبیاء کا وحدانیت کا درس، لوگوں کو یہ درس دینا کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ بس اور بس پروردگار اور اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں آیت میں اشارہ ہے سورہ اعراف میں، جناب نوح نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور پروردگار نہیں ہے۔ جناب ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی الفاظ بالکل کہ اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ جناب صالح کے بھی یہی الفاظ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جناب شعیب کے بھی یہی الفاظ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو تمام انبیاء کا خطاب، تمام انبیاء کی تبلیغ کا ماحصل کیا ہے؟ وحدانیت کا درس، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کر آنا۔ اور اللہ نے تمام انبیاء کا خطاب ایک اپنی قوم سے اس معنی کی حکایت کی، رسول اسلام سے خطاب کیا، کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول مبعوث کیا ہے، جو بھی رسول بھیجا ہے، اس کو وحی کی ہے تو ہم نے اس کو یہ سمجھا دیا کہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ عبادت کا مستحق میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک مقصد قصوں کو ذکر کرنے کا کہ اے میرے حبیب آپ ان کو وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں، تو یہ درس جناب نوح نے بھی دیا، جناب ہود نے بھی، جناب شعیب نے بھی، جناب صالح نے بھی، ہر نبی کا یہی درس اور یہی اساسی تبلیغ تھی کہ بس اور بس اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ قصوں کو ذکر کرنے کا مقصد کہ آج اگر ہم امت رسول میں ہیں، اللہ نے ہم کو یہ شرف عطا کیا، تو جس طریقے سے ہمارے رسول کا مقصد ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو لے کر آنا، اسی طریقے سے گزشتہ انبیاء کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے اور خدا کی عبادت کی طرف، کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ جب انبیاء کے قصص کو اللہ نے ذکر کیا تو ایک مقصد یہ کہ اللہ انبیاء کے قصوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتانا چاہتا ہے، چونکہ رسول اللہ کو جب تبلیغ کرنے کے بعد یہ لوگ آئے اور اجرت دینے کے لیے قریش کہ آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے آپ تم سے اجرت نہیں چاہیے۔ مانگا تو مودت، وہ اجرت نہیں ہے۔ بہرحال ابھی اس بحث میں نہیں جانا، وہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، وہ بھی ایک نسخہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے ہر نبی کا جو انداز تبلیغ اور طرز تبلیغ یہی تھا۔ جناب نوح نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، مجھے تم سے مال نہیں چاہیے، مجھے تم سے اجرت نہیں چاہیے اپنی تبلیغ کی، میری اجرت مجھے اللہ عطا کرے گا۔ جناب ہود نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا وان اجریہ الا علی الذی فطرنی، مجھے تم سے اجرت نہیں چاہیے، میری اجرت تو اس پر ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ تو قصوں کو ذکر کر کر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے آنے والی نسلوں کو کہ جس طریقے سے رسول اسلام اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہے، جو انداز تبلیغ ہے، طرز تبلیغ ہے، وہی طرز تبلیغ ہر نبی کا ہے۔ میری طرف سے مبعوث ہونے والے ہر نبی کا یہی مقصد ہے، ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے اور ایک انداز ہے۔ اس کے بعد جو قصہ ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ نے جب قصہ قرآن میں ذکر کیا، ظاہر سی بات ہے رسول اسلام کے مقابل پہ بہت سے افراد آئے اور اللہ نے نتیجہ بھی عطا کیا، اپنے رسول کی کس طرح نصرت کی، مقابل کو کس طرح ہلاک کیا۔ تو اللہ کا مقصد یہی ہے کہ اپنے انبیاء یعنی جو مجھ سے منسلک ہو جائے میں اس کا مددگار ہوں، اور جو میرے یا میرے نمائندے کے مقابل میں آئے اتمام حجت کے بعد میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو گزشتہ قوموں کا انجام دیکھا جا سکتا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن نے
اشارہ کیا جناب نوح کے قصے کی طرف، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جناب نوح کے مقابلے پہ آ گئے، طوفان نے ان کو غرق کر دیا اور وہ اپنے ہی اوپر ظالم قرار پائے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے جناب نوح کو نجات عطا کی، فقط نوح کو نہیں بلکہ ان کو بھی جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نوح کو، جناب نوح کو نشانی قرار دیا دنیا کے لیے۔ یا مثلا ارشاد ہوتا ہے وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، کہ بہرحال حامان یعنی فرعون کا وزیر، قارون، یہ جناب موسیٰ ان کی طرف آئے دلائل برہان بینات لے کر، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، فاستکبروا فی الارض، مگر انہوں نے تکبر کیا، زمین میں فساد کیا، وما کانوا سابقین، اور یہ پہلے نہیں تھے فساد کرنے والے، فکلا اخذنا بذنبہ، ہم نے ہر ایک کو گرفتار کر لیا اس کے گناہ کی وجہ سے، جسے کہا جائے آندھی کے ذریعے عذاب نازل کیا، پتھراؤ، پتھر کی بارش، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بہت سے افراد کو چیخ و پکار میں غرق کر دیا دہشت ناک آواز سے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، حالانکہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے، نہیں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، خود انسان اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ایک مقصد یہ کہ اگر کوئی اللہ سے وابستہ ہو جائے تو یہ قصوں کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ کس طرح نجات عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی مقابل پہ آ جائے تو کس طرح اس کا انجام ہوتا ہے، کس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقصد ہے قصوں کو ذکر کرنے کا، بشارت دینا، ڈرانا۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو نتیجے کا انتظار کرتا ہے، امتحان دیا تو نتیجے کا انتظار ہے، نتیجہ مثبت آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، تو اللہ بھی یہ قصے ذکر کرنے کے بعد بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دینا چاہتا ہے کہ اگر اس طرح رہے تو تمہارا یہ ہے، نبع عبادی انا الغفور الرحیم، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ ادھر سے ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا ہے، میرے عذاب سے ڈرتے رہنا۔ تو مقصد ہے بشارت، اور یہ اسی طریقے سے قصوں کو ذکر کرنے کا جو ایک مقصد ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اللہ نے جو اپنے انبیاء اور اولیاء کو نعمتیں عطا کی تھیں، ان نعمتوں کو بیان کرنا، مثلا جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب ایوب، جناب ابراہیم، جناب مریم، جناب عیسیٰ، جناب زکریا، جناب موسیٰ، یہ جناب یونس، کس طریقے سے ان کو اللہ نے نعمتیں عطا کی، جناب عیسیٰ کے لیے دسترخوان کا آنا، جناب مریم کے لیے بہرحال جنت سے میووں کا آنا، یہ جناب ابراہیم کو آگ سے نجات دینا، جناب ایوب کی مدد کرنا، الی آخرہ ہی جناب سلیمان کو ہواؤں پہ چرند پرند پہ حکومت عطا کرنا۔ تو ان نبیوں کو جو اللہ نے عظیم نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ ان قصوں کو ذکر کرنے کے بعد بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء کو یہ نعمتیں عطا کی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ ان قصوں کو ذکر کرنے کے بعد بتانا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ جناب آدم کا تذکرہ ہے، تو اللہ اس قصے کو کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اشارہ بھی کرتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکائے اور تمہیں جس طرح آدم اور حوا کو تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو لہذا اپنے آپ کو اللہ ان قصوں کو ذکر کرتا ہے کہ جو انجام انبیاء الہی، نمائندہ الہی کے مقابل پہ آنے والوں کے ساتھ ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی انجام ہمارا بھی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ ان قصوں کو، داستان کو ذکر کرنے کے بعد جو مقصد ہے وہ یہ کہ رسول کے قلب کو استحکام عطا کرنا، اس پر بھی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نقص علیک من انباء الرسل، ہم تمہیں انبیاء کے قصے سناتے ہیں، گزشتہ رسولوں کے قصے سناتے ہیں، کیوں؟ ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم تمہارے دل کو استحکام عطا کریں، اور کیا ہے؟ ہم تمہیں تسلی دیں۔ ظاہر سی بات ہے رسول تبلیغ کرتے تھے، لوگ مقابل پہ آتے تھے، کوئی پتھر پر مار رہا تھا، کوئی کوڑا پھینک رہا تھا، کوئی جادوگر کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے تھے، تو رسول کو تکلیف ہوئی،
تو آواز آئی کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اے میرے رسول گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان پر بھی یہی الزام لگا، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو جادوگر کہا گیا، انہیں دیوانہ کہا گیا. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ نصیحتیں کرتے رہے، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، آپ نصیحت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط. ان کو بھی جھٹلایا گیا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. مگر انہوں نے صبر کیا اب اس پر جو ان کی تکذیب ہوئی اور جو ان کو اذیتیں دی گئیں. حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا. یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے شامل حال ہو گئی. تو قصوں کو ذکر کرنے کا مقصد ایک یہ کہ اپنے رسول کے قلب کو استحکام عطا کرنا اور اسی طریقے سے اپنے حبیب کو تسلی دینا. ایک مقصد جو اللہ نے قرآن میں قصوں کو ذکر کیا وہ یہ کہ اپنی خلقت، اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا مظاہرہ. ظاہر سی بات ہے اللہ نے جناب آدم کی خلقت کا تذکرہ کیا، جناب عیسیٰ کی خلقت اور ان کا گہوارے میں گفتگو کرنا، جناب ابراہیم کا پرندوں کو ذبح کر کے آواز دینا اور پرندوں کا چلے آنا، ان کی آواز پر لبیک کہنا. یہ جناب سلیمان کو اللہ نے قدرت دی. تو اللہ ان قصوں کو ذکر کرنے کے بعد اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو کسی کو کچھ بھی عطا کر سکتے ہیں. ہماری قدرت ہے، لامحدود ہے اللہ کی قدرت. اصلی مقصد جو ان قصوں کو ذکر کرنے کا ہے وہ ہے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا. اس پر بھی قرآن شاہد ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. کہ اس قصے میں جناب یوسف کے قصے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس قصے میں نصیحت ہے. کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے، صاحبان اولو الالباب کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے قرآنی قصے پڑھنے کے بعد ایک حقیقت سامنے آتی ہے. تو جو حق پرست ہے، صاحب ایمان ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. بہت سے قصے ہیں. بہرحال جناب سلیمان کے پاس سب کچھ تھا، خدا کے لیے استعمال کیا. ذوالقرنین کو اللہ نے قدرت دی تھی مگر خیر اور صلاح میں صرف کیا. اصحاب کہف ایمان پر ثابت قدم رہے. اسی طریقے سے ان کے مقابل میں آنے والے ہلاک ہوتے رہے، ہلاک ہو گئے. تو اللہ نے جو قصے ذکر کیے ہیں، ان قصوں، ان داستان، ان کہانیوں کو ذکر کرنے کا مقصد ہے امت کو آگاہ کرنا، امت کو بیدار کرنا کہ ان قصوں کو پڑھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کو جو اللہ سے منسلک ہوا، جس نے ارتباط پیدا کیا، رابطہ اللہ سے مستحکم کیا، اس کو اللہ نے نجات دی. اور جو خدا کے بنائے ہوئے نمائندوں کے مقابلے پر آیا، کس طریقے سے اللہ نے اس کو ہلاک کیا. تو ماہ رمضان میں جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ظاہر سی بات ہے ان قصوں کی بھی تلاوت کریں گے، ان داستانوں کی بھی تلاوت کریں گے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. تو ان قصوں کو پڑھ کر فقط گزرنا مقصد نہیں ہے، چونکہ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، قرآن کا موسم ہے. تو جب ان قصوں کو ہم پڑھیں تو اس پہ نتیجہ لے کر عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، جو کہ عظیم مقصد ہے قرآن کی تلاوت کا. تدبر اور تفکر، تأمل کے بعد، غور و فکر کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، یہ ایک مقصد ہے قرآن کی تلاوت کا. تو یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ داستان جب ماہ رمضان میں ہم تلاوت کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بس تلاوت کریں اور گزر جائیں، بلکہ تلاوت کرتے ہوئے ہم غور کریں کہ اللہ نے کون سا نصیحت کا پہلو ان قصوں میں رکھا ہے جسے ہم اختیار کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اختیار نہ کریں تو ہمارا شمار بھی ہلاک ہونے والوں میں ہو، بلکہ ہم ان قصوں سے نصیحت حاصل کریں اور ہمارا شمار نجات حاصل کرنے والوں میں ہو. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟